تم نے دیکھا تو ہے اسے تصویروں میں، اور کیسے دیکھو گی، تصویروں میں ہی دیکھا ہے نا، کسی روبرو تو نہیں ملی؟ تم نے کبھی نہیں لے جانا چاہتے تو صاحب کو؟ نہیں، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، تمہاری مما اجازت دے دیں گی، ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر پاکستان میں ہمارے رشتہ دار بھی رہتے ہیں، میں ان سے ملنے کے بہانے چلی جاؤں گی، اور اگر مما کو میں تمہارے بارے میں بتا دوں تب بھی انہوں نے نہیں روکنا، وہ تمہیں اچھا لڑکا سمجھتے ہیں تو اعتراض نہیں کریں گی، اور اگر تمہاری جگہ ان کی کوئی سگی بیٹی ہوتی تو کیا؟ تب بھی تو وہ اتنی بے فکری کا مظاہرہ کرتی۔ عمر کے لہجے میں عجیب سی چبھن تھی، مگر جس نے ملیحہ کو چونکا دیا۔ یقیناً انہیں اپنے سارے بچوں پر بہت اعتبار ہے، اپنے بچوں پر اعتماد کرتی ہیں، اور ہاتھ روک دیا تھا۔ انہیں ملیحہ کا موڈ نہیں، آج پھر کبھی صحیح تم اپنی مما کو میرا سلام کہنا۔ اوکے، ملیحہ نے نشانے اچکائے، اور پھر وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہوٹل کی لابی سے باہر نکل آئے تھے۔ تیمور، بات سنو بیٹا۔ وہ جو کوٹ کنڈے پر ڈالے اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا، عائشہ بیگم کی پکار پر بے ساختہ رکا، گھوم کر ان کی طرف پلٹا جو کافی دیر اس کے انتظار میں ہی بیٹھی تھی۔ اس نے ایک نظر رسٹ واچ پر ڈالی جو رات کے 11 بجا رہی تھی، اور پھر ان کے پاس چلا آیا تھا۔ جی امی، خیریت؟ آپ جاگ رہی ہیں؟ اب تک وہ ان کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ میں تمہارا انتظار کر رہی تھی، دن تو ہاتھ لگتے نہیں ہو۔ عائشہ بیگم نے پیار سے ان کے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا، اور وہ دھیمے سے ہنس پڑا تھا۔ آپ کے سامنے میری ساری مصروفیات ہیں امی، لیکن یہ بتائیں کہ انتظار کیوں کر رہی تھی؟ میرا تمہاری رائے لینی تھی، اس لیے۔ عائشہ بیگم نے جان بوجھ کر مبہم انداز میں اپنایا، جس پر دھیان دیے بغیر بروانی سے بولا تھا، کس چیز کے بارے میں؟ انگوٹھی پہنے اور پہرا بھی منہ سے نہ کہے، مگر بچی کی فکر تو اسے بھی لاحق تھی۔ تم نے بھی عجیب تماشا بنایا ہوا ہے، ہر بار کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ٹال جاتے ہو۔ تم اس کے ساتھ شادی کے لیے سیریس بھی ہو یا نہیں؟ عائشہ بیگم کے لہجے میں تھوڑی سی سختی ہی تھی، اور بدلی تھی، کیونکہ رابعہ کے حوالے سے تیمور کا خاموش رویہ انہیں الجھا رہا تھا۔ تب تو کوئی لمبی چوڑی تمہید باندھے بغیر انہوں نے ڈائریکٹلی اپنے دل کی بات کہہ دی تھی۔ تیمور ان کی بات سن کر پہلے بری طرح سے ٹھٹکا تھا، پھر گہری سوچ میں گم ہو گیا، جبکہ اس کی خاموشی پر عائشہ بیگم کا دل ہلانے لگا تھا، اور ان کے خدشات درست ثابت ہوتے آ رہے تھے۔ آپ کو اتنی جلدی کیوں ہے؟ میں کہیں بھاگا تو نہیں جا رہا؟ پہلے ماہم کے فرض سے سب دوش ہو جائیں۔ جیسے خود ہی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ وہ اقرار کرے گا یا انکار۔ تبھی جذب سا ہوتے ہوئے پہلو تہی کرنے لگا، اور ایک طرف سے دل تھا تو دوسری طرف ماں تھی، دونوں کی حق تلفی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ عائشہ بیگم کے اطمینان کے لیے یہی بہت تھا کہ اس نے صاف انکار نہیں کیا تھا، اور اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے بولی، رابعہ بھی کسی کی بیٹی ہے تیمور، اور بیٹیوں کو یوں بلا جواز گھر بٹھانا اچھا نہیں لگتا۔ اپنی بہن کی شادی کی اتنی فکر ہے تو کیا کچھ نہیں لگتی؟ اتنے سالوں سے تمہارے نام پر بیٹھی ہے، مگر تم تو پتھر ہو جس سے وہ اپنا سر پھوڑ رہی ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں امی، مگر میں ابھی شادی کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں ہوں، وہ بے-چارگی سے بولا تھا۔ عائشہ بیگم اسے سمجھاتے ہوئے بولی تھی، بیٹا جو بھی ہے، جیسا بھی ہے، جلدی کرو، بعد کی ہی کوئی تاریخ رکھیں گے، اور میرا خیال ہے اتنا وقت بہت ہوتا ہے ذہن بنانے کے لیے۔ رابعہ کوئی غیر نہیں گھر کی بچی، اور میرا نہیں خیال کہ اس سے انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنے میں تمہیں کوئی مشکل ہوگی۔ پتہ نہیں، مگر میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ میں اسے زیادہ خوش نہیں رکھ پاؤں گا۔ اور سر جھٹک کر بیزاری سے بولا تھا، اور اس کے اور میرے مزاج میں بہت فرق ہے، آپ جانتی تو ہیں، یہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں بیٹا، مزاجوں میں فرق تو ہوتا ہی ہے، اور پھر زندگی کے سفر میں کسی ایک کو تو سنجیدہ ہونا ہی چاہیے۔ تمہیں اگر اس کے علاوہ کوئی اعتراض ہے تو بتاؤ۔ انہوں نے نرمی سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ ایک دم سے چپ ہو گیا تھا۔ اگر وہ اعتراض کی جگہ پسند پوچھتی تو شاید انہیں کچھ بتا ہی دیتا، مگر بتانے لائق اس کے پاس تھا ہی کیا؟ صرف ایک حسرت سی تلاش، مجھے بہت ارمان ہے تمہاری شادی کا تیمور، اور تم فضول کے وسوسے ذہن سے نکال دو، انشاءاللہ تم ایک آسودہ زندگی گزارو گے۔ اس کی خاموشی کو اس کی رضامندی سمجھتے وہ پیار سے اس کا ماتھا چوم کر باہر نکلی تھی۔ وہ اپنی جگہ پر ساکت سا انہیں جاتا دیکھ رہا تھا۔ دل نے جو عہد باندھا تھا وہ تو نہیں، کوئی نہیں۔ اس کی خاموشی پر وہ بھینٹ چڑھ گیا تھا، مگر وہ خاموش رہ کر دھوکہ دہی تو نہیں تو دینا تھا، خود کو یا پھر رابعہ سکندر کو۔ مسکراتی آنکھوں والی وہ لڑکی جو جانے انجانے میں اس سے بہت سی توقعات وابستہ کر بیٹھی تھی، مگر وہ اپنے دل کا کیا کرتا جو کبھی کسی کے لیے دھڑکا ہی نہیں تھا۔ مگر ہر تعلق کا دل کا تو نہیں ہوتا نا، وہ ایسے ہی کوئی تعلق رابعہ سکندر سے جوڑنے جا رہا تھا جس کا اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا۔ اسی لیے اس نے اپنی ماں کو کھلے منہ انکار نہیں کیا تھا، بس دل ہی دل میں سوچے جا رہا تھا، کوئی تمہارے جیسا ہے، وقت ملا تو سوچیں گے۔ تیمور کی جانب پچھلے سال سالگرہ پر موصول ہونے والا واشنگ کارڈ، اس میں رکھا ہوا ڈائری پر یہ ورق جس پر یہ خوبصورت سا شعر لکھا ہوا ہے تھا، بے ساختہ اس کا دل دھڑکا، ہونٹوں پر بڑی جاندار مسکراہٹ بکھری تھی، اور اس نے ریک میں شاعری کی وہ کتاب نکالی جو تیمور نے اسے پچھلی بار گفٹ کی تھی۔ وہ ہمیشہ
اسے کتاب ہی تو دیا کرتا تھا۔ کتاب کی شفاف جلد پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ تیمور کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ پہلے کتنا بدل گیا تھا وہ، جب سے ان کی شادی کی تاریخ طے ہوئی تھی تب سے اس کے رویے میں واضح بدلاؤ آیا تھا۔ اب نہ صرف وہ اس سے ہنس کر بات کرتا تھا، اکثر اسے شاپنگ پر بھی لے جاتا تھا، اور پھر جس چیز پر وہ ہاتھ رکھتی اسے بلا جھجک خرید لیتا۔ رابعہ کو یوں لگتا ہے جیسے وہ اپنے پچھلے رویوں کی تلافی کر رہا ہے، مگر جو بھی تھا اسے خوشی تھی کہ تیمور آخر اس کا خیال تو آیا۔ تیمور اس کے لیے ایک الجھی پہیلی تھا جسے وہ کبھی سمجھ نہیں سکتی تھی، اور اب تو یہ سمجھنا بھی نہیں چاہتی تھی کہ آج اس کی سالگرہ تھی، اور فی الحال کسی بھی طرف سے کوئی وش اسے موصول نہیں ہوئی تھی۔ وہ صبح لاشعوری طور پر منتظر تھی کہ کون اسے سب سے پہلے وش کرتا ہے، مگر ماہم کو یاد نہ رہا۔ کوریئر سروس والا تیمور کی طرف سے بھیجا جانے والا بوکے اور وشنگ کارڈ لایا، اور نہ ہی عمر کو توفیق ہوئی، اور عمر کا خیال آتے اس کے خیالات کو ایک دم بریک لگی تھی کہ زندگی میں پہلی بار ایسا ہوا کہ عمر نے اسے وش نہیں کیا تھا، ورنہ وہ تو گھڑی کے سوئیوں کے ساتھ ہی اسے جنم دن مبارک ہو بات دیتا ضرور تھا۔ اس کے لاکھ جگڑتی، اور یہ ہماری تہذیب نہیں ہے کہ وہ اسے وش نہ کیا کرے، مگر وہ عمر ہی کیا جو بات مان لے، اور اب تو ان کی باتوں کا اسے عادی بنا گیا تھا۔ وہ کہتا تیمور وش کرتا، پہلے اسے روکو، اور بے بس سی ہو کر سوچتی تو کہ بھلا تیمور کو کیسے منع کر سکتی تھی۔ اس کی طرف سے سال بعد ملنے والے چند الفاظ اور پھول ہی تو اس کی یاد بن کر رہ گئے تھے، اور اسے یاد ہوتے تھے۔ میں کیا رہا الماری کا پٹ کھولے وہ ان تینوں لوگوں کو دیے گئے ڈھیروں گفٹس دیکھ رہی تھی۔ ماہم اور تیمور کی مصروفیات کا اندازہ لگا سکتی تھی، مگر عمر نے جان بوجھ کر اسے نظر انداز کیا تھا، اور کیوں کیا تھا یہ سوچ کر ہی اسے جلن ہونے لگی تھی۔ اس نے الماری سے ایک تصویر نکالی اور اسے پھاڑ کر وہیں پھینک دیا۔ سمجھتے کیا ہے خود کو؟ اس پر کہیں کے پیچھے لا کر مجھے بھول جائے گا تو وہ پھر میں کیا زندہ نہیں رہوں گی؟ دفعہ ہو، بھولا رہے مجھے کیا؟ وقت شاید ہر تعلق کی اہمیت کو یوں ہی ختم کر دیتا ہے۔ زیر لب بڑبڑاتے ہوئے اس نے دھڑام سے الماری کا اوپر والا پٹ کھولا، اور پھر نفرت سے اس کے بھیجے ہوئے گفٹس کو نچلے خانے میں ٹھونسنے لگی، اور اوپر کا ریک خالی کر کے وہ کچھ پل کھڑی دکھ بھری نظروں سے اس ٹیڈی بیئر کو دیکھنے لگی تھی جو عمر نے اسے پچھلی بار شارجہ سے بھیجا تھا، اور ٹیڈی بیئر کو دیکھتے ہوئے اسے عمر کی باتیں یاد آنے لگی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ وہ تیمور کی زندگی میں کہیں بھی نہیں، مگر اس کا دعویٰ غلط تھا، وہ تو تیمور کی زندگی میں شامل ہونے جا رہی تھی۔ اب تو وہ دن بھی گنتی کے ہی بچے تھے۔ تم نے مجھے کیوں بدظن کرنا چاہا تھا عمر؟ تم نے وہ سب کیوں کہا تھا؟ اس نے تصور میں ہی عمر سے چپک کے پھر ٹیڈی بیئر کو اٹھا کر وہ اپنے بیڈ کی طرف چلی آئی تھی جہاں پہلے ہی تیمور کے وشنگ کارڈز کے ڈھیر لگا تھا۔ ٹیڈی بیئر ایک طرف رکھ کر وارڈروب کھول کر کھڑی ہو گئی تھی۔ آج تیمور کے ساتھ جا کر اس نے اپنی پسند کا ہی برائڈل ڈریس لانا تھا، اور مما 3-4 دفعہ اسے تیار ہو کر جا چکی تھی، مگر یوں ہی کثر مندی سے بیٹھی رہی، اور جانتی تھی کہ تیمور اتنی جلدی کہاں لے کر جائے گا جانے کے لیے، اور کچھ دھیان اپنی سالگرہ تک تو گیا تھا۔ دل محسوس کر پرانے کارڈز کھنگالنے لگی تھی، اور کچھ دیر میں اکتا کر کارڈز وہیں چھوڑ کر وارڈروب کے سامنے جا کھڑی ہوئی تھی۔ ابھی وہ سوٹ کا انتخاب کر ہی رہی تھی کہ جب تیمور کی آواز پر بوکھلاہٹ کے باوجود کافی گریسفل لگ رہا تھا۔ رابعہ نے نظریں چرائیں، اور دل یکدم انوکھی سی لیبے دھڑک۔ تم تیار نہیں ہوئی ابھی تک؟ بازار نہیں چلنا؟ تیمور کے لہجے میں حیرت تھی، اور وہ سٹپٹائی۔ نہیں، بس ابھی آئی۔ آ بیٹھیں پلیز۔ جلدی میں جو سوٹ ہاتھ لگا وہ کھینچ کر تیزی سے باتھ روم میں گھس گئی، اور تیمور اس کی بے پرواہیوں پر سر جھٹکتا اندر چلا گیا۔ نہیں جانتا تھا کہ اندر ایک طوفان اس کا منتظر ہے۔ اگر پتہ ہوتا تو شاید یہیں سے واپس پلٹ جاتا۔ گاڑی کی بیک سے ٹیک لگائے کوئی 10ویں سگریٹ تھی جو اسے سلگائی تھی۔ ذہن اس قدر منتشر ہو رہا تھا کہ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کرے۔ رابعہ کی ہنگامی شادی اس کے لیے ایک شاک ثابت ہوئی تھی، اور اوپر سے اس کی خود کی ساختہ ناراضگی۔ اگر اسے وہم بھی ہوتا کہ وہ یوں روٹھ جائے گی، بدگمان ہو جائے گی، تو کبھی وہ سب نہ کہتا جو اپنی بیوقوفی اور جذبات کے ہاتھوں کہہ بیٹھا تھا۔ پوری دنیا میں ایک وہی لڑکی تو تھی جس کے لیے وہ کبھی بھی غلط نہیں سوچ سکتا تھا، اور پھر یہ تصور تو بھی محال تھا کہ وہ اس کے حق میں برا چاہے، اس کی خوشیوں سے جلے۔ رابعہ نے کتنا غلط سوچا تھا اس کے لیے۔ اسے جب اس کی باتیں یاد آتی دل میں کسس کی محسوس ہوتی۔ وہ کم سے کم اس کے حق میں کبھی برا نہیں ہو سکتا تھا، مگر یہ بات اسے کون سمجھاتا؟ پچھلے کچھ دنوں سے اسے ہلکا پھلکا ٹمپریچر تھا، اور اس نے سگریٹ پھونکنے بھی شروع کر دیے تھے۔ صحت تیزی سے گرتی جا رہی تھی۔ اسے پرواہ کہاں تھی؟ کل ملیحہ کے ساتھ وہ پاکستان جا رہا تھا۔ دل تو نہیں چاہ رہا تھا، مگر ان کا کوئی جواز بھی نہیں اس کے پاس تھا۔ ایگزام سے فراغت کے بعد وہ فوراً پاکستان جانے کے لیے تیار تھا، اور اس نے اپنا ٹائم ویسٹ کیے بنا نہیں جانتا تھا کہ اسے بڑا جھٹکا وہاں اس کا منتظر تھا۔ یہ بھائی کہاں غائب ہیں کل سے؟ مجھے تو کہیں نظر ہی نہیں آ رہے۔ ماہم نے پریشانی سے کوئی چوتھی بار یہ بات
दोहराई थी और इस्ती करती राबिया एकदम से फट पड़ी थी। जानती थी उससे ही बार बार सुना रही है, तुम्हारे भाई कोई नन्हे बच्चे नहीं जिन्हें कोई अगवा करके ले गया। हद होती है बेपरवाही की भी। कल मुझे तैयार होने का कहकर चलते बने, हालांकि मैंने उन्हें ज़्यादा इंतज़ार भी नहीं करवाया था। पता नहीं क्यों मसूब का एक मूड से ऑफ हो गया। तुमने कह दी होगी कोई ऐसी वैसी बात। वहाँ परेशानी के बावजूद उसे छेड़ने लगी और वो चिढ़ भी गई। हाँ, मैंने ही इतनी सख्त सुस्त सुनाई थी कि जब मैं बाथरूम से बाहर निकली तो मुझे गाय मिले, पता नहीं कहाँ चले गए। और फिर मैंने इतनी कॉल्स की, मेरी कॉल भी अटेंड नहीं की। अच्छा तो इसलिए भरी बैठी हो? माहम ने शरारत से उसे देखा। मम्मा से कहती हूँ वो पता करें तुम्हारा तो अभी भी ड्रेस भी फाइनल नहीं हुआ। तुम ले आना, अब मुझे उनके साथ नहीं जाना। प्लग निकालते हुए वो कतिया से बोली थी और उसे अपनी तौहीन लगी थी। तैमूर उसे जाने तैयार होने का कहकर चला गया था और फिर वापस नहीं आया था, मगर उसकी तवील गैर हाजिरी हब्की के बावजूद उसे परेशान करने लगी थी। घर में ढेरों काम थे और ऐसे में गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करके कहाँ जा सकता था। लेकिन उसे दोबारा, तुझे क्या खबर मेरे हाल की, मेरे दर्द, मेरे मलाल की? ये मेरे ख्याल का सिलसिला किसी याद से है जुड़ा हुआ, ये मेरे ख्याल का सिलसिला किसी याद से है जुड़ा हुआ। उसे देखना, उसे सोचना, उसे सोचना मेरी ज़िंदगी का है फैसला। ये उसी की पलकों के साए हैं मेरी रूह में जो उतर गए। ये जुनून मंजिल इश्क है जो चले तो जहाँ से गुजर गए। डिपार्चर लाउंज में खड़ा वो दूर से अपनी तरफ से आती मलिहा को देख रहा था, जो अपनी माँ से मिलकर उसी की तरफ आ रही थी। शोल्डर बैग कंधे पर लटकाए धान पान सी मलिहा के चेहरे पर खुशी के बहुत से जुगनू रक्स कर रहे थे और वो उसकी सगी माँ नहीं थी, मगर सगी माँ से बढ़कर मोहब्बत का मुजाहरा कर रही थी। उसे एयरपोर्ट खुद छोड़ने आई थी। वो दूर से उन्हें हदायत देता देख सकता था। चलो मलिहा, जैसे मलिहा कोई छोटी सी बच्ची हो या फिर पहली बार जहाज़ का सफ़र कर रही हो। उमर ने उस औरत को बहुत बहुत करीब से देखा था, मगर वो उससे कभी रूबरू मिला नहीं था। लेकिन वो उस बात का मुतारिफ था कि जितनी तारीफें मलिहा अपनी माँ की करती है, इसमें वो हक बजानिब है कि मलिहा का माथा चुमती वो औरत उसे माथे का शाहकार लगी थी और वो बहुत मुश्किल से अपनी नज़रों का जाविया बदलने में कामयाब हुआ था। और ना दिल तो मोहब्बत उसके मुजाहरे पर बिखरे जा रहा था। वो जब भी इस तरह का मंजर देखता तो अपनी महरूमी का शिद्दत से एहसास होता। उमर मलिहा फूली सांसों से उसके पास आकर रुकी। वो चौंक कर सोचों के गिरदाब से निकला और आंखें शिद्दत से जब्त से सुर्ख हो रही थी, जिन पर ध्यान भी बगैर ही वो अपनी सी रो में बोली थी, तुम आज फिर मम्मा से नहीं मिले। वो नाराज़ हो रही थी तुम्हारा उनका पर मैं उन्हें बाहर से ही अलविदा कहकर आई हूँ और सच में मुझे इतनी शर्मिंदगी हो रही है कि हद नहीं। भला क्या सोचती होंगी मेरा दोस्त क्या साइकी है। परवाज़ की अनाउंसमेंट होने लगी थी, तभी एक फीकी सी मुस्कुराहट उसके होंठों से बिखरी थी और उसका ये गुरेज नया तो नहीं था। फिर हर बार क्यों महसूस करती थी कि सर झटकते हुए उसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ा। मलिहा उसकी खामोशी से समझ गई थी कि हमेशा की तरह अब भी उसके पास उसके सवाल का जवाब नहीं था और वो उसे खामोशी देखती रह गई थी। उसने उसे तंग भी नहीं किया था। अपनी तरफ आती भी यही उसकी सांस से मैं बोलूँ सदा, जिन्हें तेरी दीद की प्यास थी वो कटोरे नैनों के भर गए। ये जुनून इश्क की मंजिल है जो चले तो जहाँ से गुजर गए। उमर दिल ही दिल में सोचने लगा था। तैमूर का अचानक शादी से इनकार सबके लिए एक मुअम्मा बन गया। शादी का कार्ड बढ़ चुके थे, मेहमानों की आमद शुरू हो चुकी थी और वो अपने फजूल मौके पर डटा हुआ था। उसने राबिया से शादी नहीं करनी और ना वो ऐसा जिद्दी था ना होशियार, पर पता नहीं किस बात से उसे पसंद कर दिया था कि वो किसी की कुछ भी नहीं सुन रहा था। राबिया था एक सत्ते के आलम में खड़ी थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि तैमूर ने उसे शादी से इनकार कर दिया है। भला ऐसे अचानक ही कोई किसी के साथ क्यों करता है? छोड़ना था तो इनकार करना था तो पहले ही कर दिया होता। यूँ साहिल पर लाकर डुबोने की क्या ज़रूरत थी? पूरा घर तैमूर के इसके दाम पर परेशान था। अजीम साहब तैमूर को आग करने की धमकी भी दे चुके थे, जिसका उस पर कोई मौलिक असर न हुआ, बल्कि वो तो खरी खरी सुना दिया था। कुछ और ही जिद में आ गया था। अपने कमरे में जाकर अपना ज़रूरी सामान समेट रहा था। आयशा और बहरा बेगम करो रोकर बुरा हाल था और माहम मुसलसल राबिया को चुप करवाने की कोशिश में लगी हुई थी। इस कदर तौहीन और आहानत पर वो रोती ना तो और क्या करती। तैमूर के बिना किसी जवाज़ के इनकार कर देना और फिर नोहे का ना भी ना होती तो क्या करती। उमर हसन कल रात की फ्लाइट से पाकिस्तान आया था। मलिहा को फिलहाल उसके ननियाल छोड़ आया था, क्योंकि घर में चलने वाली टेंशन का उसे एयरपोर्ट पर ही पता चल गया था और इतनी अफसरदा हालत में वो मलिहा को घर वालों से मिलाकर क्या करता। और फिर राबिया की हालत सोचकर उसे यूं भी रह रहकर तैमूर पर गुस्सा आ रहा था। अगर उसने इनकार ही करना था तो इकरार क्यों किया?
تبھی وہ تیمور سے دو ٹوک بات کرنے اس کے کمرے میں چلا گیا، اور ادھر رابعہ سکندر جو عمر حسن کی آمد کا سن کر کل سے اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی، نہیں جانتی تھی کہ جس کا وقتی سامنا کرنے سے ہچکچا رہی ہے اس سے عمر بھر کا واسطہ بھی پڑ جائے گا۔ آپ نے کیوں کیا یہ سب؟ آپ جانتے ہیں کہ فیصلے سے سب کو کتنی تکلیف پہنچی ہے۔ تیمور بریف کیس میں اپنا ضروری ڈاکومنٹس رکھ رہا تھا جب عمر اس کے سر پر پہنچ کر کسی قدر اونچی آواز میں بولا۔ چہرہ غصے سے دہک رہا تھا مگر لہجہ اس نے کنٹرول میں ہی رکھا تھا۔ وہ تیمور سے لڑنے نہیں، اسے سمجھانے آیا تھا۔ یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے، اس میں تمہیں ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں۔ سر جھٹکتے ہوئے وہ بار بار اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ لہجہ اتنا روکھا تھا کہ عمر ایک پل کے لیے کنگ رہ گیا تھا۔ اس نے تو جیسے بات ختم کر دی مگر اس کے بعد ختم کرنے سے ہی بات کہاں ختم ہوئی تھی، ابھی تو بات کا آغاز ہوا تھا۔ تیمور نے اس حد تک سرد پن رویہ رکھا تھا۔ آپ میں ایسی ہی توقعات وابستہ ہیں، آپ اپنی ضد کے پیچھے ان سب کی دل آزاری کریں گے۔ جانتے ہیں انکل کی طبیعت خراب ہے، آنٹی کا رو رو کر برا حال ہے، اور رابعہ اس بیچاری کا کیا قصور؟ وہ پورے 10 سال آپ سے منسوب رہی، اگر وہ آپ کو پسند نہیں تھی تو پہلے ہی انکار کر دینا چاہیے تھا، اور اگر آپ نے سب کی خوشی کے لیے تب نہیں کیا تو آپ کیسے اتنے خود غرض بن گئے؟ آپ تو ایسے نہیں ہیں۔ تم یہ ایموشنل بلیک میلنگ کر کے کیا سمجھتے ہو مجھے قید کر لو گے؟ دیکھو عمر، میں تم سے کوئی سخت بات نہیں کرنا چاہتا، میں پہلے ہی بہت اپسٹ ہوں، تم چلے جاؤ یہاں سے۔ بریف کیس بند کر کے وہ عجب بے لچک انداز میں بولا، لہجہ ہر قسم کے احساس سے عاری تھا۔ آپ صرف مجھے اتنا بتا دیں کہ آپ نے انکار کیوں کیا ہے، میں ابھی چلا جاؤں گا۔ عمر کا لہجہ بھی سرد ہوا تھا۔ میں تمہیں بتا بھی دوں تو کیا ہوگا؟ تیمور کے لہجہ میں استزادہ تھا۔ آپ پہلے بتائیں تو صحیح، پھر میں بتاؤں گا کہ کیا ہوگا۔ دو باتیں ہیں، پہلی بات تو یہ کہ میں اس میں انٹرسٹڈ تھا ہی نہیں، اور دوسری بات یہ کہ وہ بھی مجھ میں انٹرسٹڈ نہیں۔ پہلے مجھے اس بات کا پتہ نہیں تھا مگر اب پتہ چل گیا کہ وہ کہیں اور انوالو ہے، سو پھر ایسی زبردستی کا فائدہ کون؟ رابعہ؟ عمر کو جیسے یقین نہیں آیا تھا، وہ بے یقینی سے تیمور کے چہرے کو دیکھ رہا تھا جہاں اس وقت گہری سنجیدگی رقم تھی۔ وہ اس کی بات سن کر ہی حق دکسا رہ گیا تھا۔ رابعہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو تمہارے بارے میں کسی اور کے بارے میں سوچ نہیں سکتا کرتا، مگر وہ تو اس بیچارے کے ساتھ ہی زبردستی ہو رہی تھی۔ مجھے ماہم نے بتایا بھی تھا کہ وہ شادی کے لیے راضی نہیں ہے، مجھے تب سمجھ جانا چاہیے تھا، مگر جہاں کوئی اور سنتا ہی کب ہے؟ آپ یہ سب اتنے سکھ سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں نہیں مانتا کہ وہ آپ کے علاوہ کسی اور کو پسند کرتی ہے۔ عمر کے لہجے میں اٹل یقین بول رہا تھا، اور یہی یقین آنکھوں سے جھلک رہا تھا۔ تمہیں یقین دلا کر مجھے کیا مل جائے گا؟ اور ویسے بھی چھوڑو اس بات کو، تمہیں جواز چاہیے تھا نا، میں نے دے دیا، مگر مجھے ایسا لولا لنگڑا جواز نہیں چاہیے۔ اگر آپ اس کی اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں تو ثبوت بھی دیں۔ عمر عجیب ضدی لہجے میں پھنکا رہا تھا۔ تبھی تیمور چھانے اچکاتے ہوئے بے نیازی سے بولا تھا، میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ یقین دلانے کا پابند نہیں ہوں۔ ویسے ایک بات تم بتاؤ، تمہیں اتنی بے چینی کیوں ہو رہی ہے؟